عبادت میں دل کیسے لگایا جائے؟ مسلمان کا شوق عبادت بڑھے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ عبادت کا شوق ویسے تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مقصد زندگی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت مقصد زندگی ہے، اس لیے مسلمان کو عبادت کا شوق ہونا چاہیے۔ عبادت کا شوق کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے تین طریقے سب سے بہترین ہیں۔ اگر ان تینوں طریقوں کو اپنا لیا جائے تو جن کو عبادت کا شوق نہ بھی ہو ان کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ عبادت کے فضائل پڑھیں۔ نماز کے فضائل ہیں، روزے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے ہیں، تلاوت قرآن کے ہیں، اللہ کے ذکر کے ہیں، درود پاک کے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ کسی شے کی فضیلت پڑھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ ان پہ رشک آتا ہے۔ اچھا، ویسے وہ بالکل ایک نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں ہوتے، لیکن درود شریف بہت پڑھتے ہیں۔ اب وہ ان سے پوچھے نا کہ کیا وجہ ہے، تو پتہ چلتا ہے جی انہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی تھی درود شریف کے فضائل پہ، تو اس لیے وہ بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اچھا، کسی نے اللہ کے ذکر کے بارے میں فضائل پر کوئی کتاب پڑھی تھی، اس کو اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یوں عبادت کے فضائل پر کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ اس حوالے سے بڑا مفید ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے واقعات پڑھیں۔ عبادت گزاروں کے جو واقعات ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ یہ دل کو بہت جلد عبادت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اب ہم صحابہ کرام کی عبادت کے واقعات پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے واقعات پڑھیں، اور تابعین، تبع تابعین، صوفیہ کرام، اولیاء کرام، جن بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، جن کے دن مناتے ہیں، جب ان کی عبادت کے واقعات پڑھتے ہیں تو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں یار ماشاءاللہ یہ اتنی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کچھ کریں۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی صحبت میں رہیں۔ کسی کو اگر کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جسے عبادت کا شوق ہو تو جتنا اثر کسی عبادت گزار کی صحبت سے ہوتا ہے اتنا کسی شے سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی عرصے تک تہجد کے فضائل پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کے دل میں وہ تہجد پڑھ نہیں پاتا، شوق پیدا ہوتا پڑھ نہیں پاتا، لیکن کسی تہجد گزار کے ساتھ کچھ عرصہ گزار لے وہ خود بخود تہجد پڑھنا شروع کر دے گا، کیونکہ صحبت کا جو اثر ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں، ایک عبادت کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے، دوسرا عبادت گزاروں کے واقعات پڑھے جائیں، اور تیسرے نمبر پر کسی عبادت گزار